قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 سے قرآن مجید کا درس دیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ اے لوگو، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پیچھے سے ربط چلتا آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ دشمنان خدا سے دوستیاں نہ کریں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں انہیں اپنا رازدار نہ بنائیں۔ تم پڑوس کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے ان کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہوتے ہو جبکہ وہ تمہاری برائی چاہتے ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہے کہ ان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے یا ان کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تم تو انہیں پسند کرتے ہو، لیکن ان کی جو دین اسلام سے دشمنی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، قرآن پہ، تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، لیکن تمہارے مقابلے میں جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنی کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ ان میں جو منافق ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ منافق بھی تھے کہ جو یہودیت سے اسلام کی طرف ظاہری طور پہ تو آئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا جب وہ تم سے ملتے ہیں تو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر جو ان کا اصل ہے اور جو ان کے دل کی اصلی کیفیت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ تمہارے بارے میں سوچ کر اور تمہارے بارے میں باتیں کر کے انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ جیسے غصے میں کوئی آدمی بالکل دیوانہ ہونے لگتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چباتا ہے اور وہ خود کو کاٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں تمہارے دین کے ساتھ اتنی دشمنی ہے اور تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معاذ اللہ اتنا تنفر ہے کہ وہ تم پر غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لہذا جو ایسے لوگ ہیں تم انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے منافق ہیں کہ جو آپ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اس قدر نفرت انگیز رویہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے غصے میں خود ہی جل بھن رہے ہیں، تو فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے کہو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، کہ تمہارے غصے سے اسلام پر اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین بڑھتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، اور تم اپنے غصے کے اندر جو ہے وہ خود کو ہلاک بھی کر دو گے، تو لہذا تم نے اپنے اس غضب اور غصے میں مرنا ہے تو مر جاؤ، اس میں پڑے رہنا ہے تو پڑے رہو۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو مزید ان منافقوں کے بارے میں فرمایا
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ ان کی مزید حرکتوں کا بیان بھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی عداوت ہے وہ اس حد کو ہے کہ مسلمانوں کو خیر پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور برائی پہنچے تو انہیں خوشی ہوتی، جو کہ ایک دشمنی کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ رویہ اور یہ حال ہے، تو ان سے تم دور رہو، اور اس کے ساتھ تم جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھو اور تقوی اختیار کرو، تو ان لوگوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ کیونکہ ایک صورت تو یہ تھی کہ جن کا ایسا رویہ ہو تو ان کے خلاف جب وہ جنگ کر دی جائے، لیکن جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھا تھا تو ظاہری کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے خلاف یہ جنگ اور جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور ان سے مقابلہ کرنے کے اندر بھی خدا خوفی کی حدود کو پامال نہ کرو۔ تو جب تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اور ان کے مکر و فریب اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم اوورآل غور کریں تو دنیا بھر میں جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کا مجموعی رویہ یا آخری رویہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک دشمنی ہوتی ہے۔ بھلے وہ ظاہری اعتبار سے کچھ جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے ان کے الفاظ اور ان کا انداز کچھ اور نظر آئے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو چیز سامنے آتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، وہ دشمنی اور عداوت ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کا کام ہے صبر، اور صبر اپنے جملہ مفاہیم کے اعتبار سے کہ ایک تو خود کو قابو میں رکھنا، اور دوسرا دین پر ڈٹے رہنا، اور تیسرا اگر مقابلہ ہو تو وہاں پر اپنی جان قربان کر دینے تک پر صبر کرنا۔ تو اگر مسلمان جو ہے وہ صبر و ضبط کو اپنا پیشہ بنائیں اور خدا خوفی کو اپنا شعار بنائیں تو پھر دشمنوں کا کوئی مکر و فریب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑی قلیل تھوڑی تھوڑی تعداد نے بڑے بڑے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے لشکروں کو حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تھوڑے لشکروں نے بھی ختم کر دیا، اور فتح و نصرت مسلمانوں کا مقدر بنے۔ تو یہ خدا کا وعدہ جیسے تب تھا ویسے آج ہے کہ آج بھی صبر اور تقوی اگر مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن جائے اور میجورٹی جو ہے وہ اسی پر ہو تو دشمنوں کا مکر و فریب اور سازشیں اور منصوبے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 جنگوں کے احوال بیان کیے۔ ان میں ایک جنگ وہ ہے کہ جس میں مسلمان صبر پر کھڑے نہ رہے اور اس کا کچھ نتیجہ اور نکلا، اور دوسری جنگ وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے صبر و تقوی کو کما حقہ پورا کیا، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ جو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کرنا ہے، اس سے مراد غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح اپنے گھر سے نکلے، 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار جو ہے احد شریف میں پہنچے، اور وہاں جو مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے ایک پہاڑی حصہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر
صحابہ کرام کی ایک تعداد کو مقرر کیا، 50 تیر انداز سے انہیں مقرر کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو یا شکست، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں مقرر کیا۔ اچھا، یہ تو جنگ کا ایک حصہ تھا۔ ایک دوسرا حصہ اس کا بیان فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ کفار حملے کے لیے بالکل جو ہے وہ قریب آ چکے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یعنی مدینے میں رہ کے کیا جائے یا مدینے سے باہر جا کے کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے کچھ ساتھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، لیکن دیگر بہت سے افراد کی رائے یہ تھی مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی رائے کو قبول فرمایا اور عبداللہ ابن ابی کی رائے کو تسلیم نہ کیا۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا اور اس پر وہ غصے میں آ گیا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، حالانکہ جب وہ کلمہ پڑھنے والا تھا تو امتی کی کیا مجال کہ اپنے نبی کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو اس نے یہ سازش کی کہ جب لشکر مدینے سے باہر نکلے گا تو عین میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس آ جاؤں گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو مسلمانوں کی قوت کم ہوگی، اور دوسرا جو مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہیں ان میں بھی بزدلی پھیل جائے گی، اور ان کے اندر بھی ہوگا وہ ہو کہ ہمارے تو اتنے سارے افراد واپس ہی چلے گئے۔ تو اب عبداللہ ابن ابی نے یہی کیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں پہنچے تو یہ اپنے ساتھ کئی 100 افراد کو لے کے واپس ہو گیا، اور ان کے دیکھا دیکھی انصار کے 2 قبیلوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی واپس چلیں، کہ بھی ہماری تو طاقت ہی ٹوٹ چکی ہے تو ہم چلتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جو انصار کے قبیلے تھے یہ مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولیہما، کہ ان دونوں قبیلوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ تو کیا لیکن اللہ نے ان کو سنبھال لیا اور انہیں میدان جنگ میں ثابت رکھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ غزوہ کہ جس میں مسلمانوں نے کامل اطاعت کی، توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے احوال بیان کرتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ یہ پورا واقعہ بڑا مشہور ہے، رمضان المبارک میں عام طور پہ یہ بیان ہوتا رہتا ہے، اس کا کچھ حصہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی کہ اے مسلمانوں تم بے سر و سامان تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کفار اس کے مقابلے میں 1000 تھے، یعنی 3 گنا زیادہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مسلمانوں کے پاس جو جنگی سامان تھا، گھوڑے، اونٹ اور تلواریں، یہ بھی تھوڑے سے تھے، اور کافروں میں ہر فرد کے پاس جو ہے وہ پورا اسلحہ اور سامان تھا۔ تو فرمایا کہ وہ پوری طاقت میں اور تم بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تم غالب ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات کہ اگلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ آگے 3-4 آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن یہاں الفاظ کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اب ایک طرف اگلی آیتیں بتا رہی ہیں کہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے مدد کی، اور یہاں فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے کی، اللہ نے یا فرشتوں نے؟ یہ وہ ایک سوال ہے کہ جس کے جواب پر ایک بہت بڑے مسئلے کا حل موجود ہے، اور وہ یہ ہے
کہ میدان بدر میں خدا نے بھی مدد کی، فرشتوں نے بھی مدد کی۔ خدا کا مدد فرمانا کیا تھا؟ فرشتوں کا مدد کرنا، اور فرشتوں کا مدد کرنا کیا تھا؟ خدا کا مدد کرنا۔ جو حقیقتاً مدد ہے وہ خدا کی طرف سے، لیکن جو اس کے اسباب تھے وہ فرشتے بنے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خدا کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، ان کا جو مدد کرنا ہے یہ خدا ہی کا مدد کرنا ہے۔ اب اس کو جدا جدا رکھ کے دیکھیں گے نا کہ خدا کا مدد کرنا اور ہے اور ولیوں، نبیوں، فرشتوں کا مدد کرنا اور ہے، تو قرآن کی ان آیتوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خود سمجھا دیا کہ اللہ کے پیاروں کی مدد یہ خدا ہی کی مدد ہے۔ تو ہم جو مسلمان اور ہمیشہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور ان کے بعد کے اولیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، یہ سب اللہ کے ولیوں کو یا اللہ کے نبیوں کو مدد کے لیے درخواست کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو یہ پکارنا جو ہے یہ خدا کی مدد ہی کو پکارنا ہے۔ تو لہذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پر حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وہ حصہ بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بشارت دی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مزید کیا ہوگا؟ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ ہاں کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہ مزید فرمایا کہ اے مسلمانوں 3000، فرمایا کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ بطور خاص 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے۔ گویا پہلے 3 کی بشارت دی گئی، پھر اس بشارت میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور 5000 فرشتوں کی بشارت دی گئی کہ وہ نشان والے فرشتے ہوں گے، یعنی وہ نمایاں اور ممتاز فرشتے ہوں گے، کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اور پھر واقعتاً ایسا ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب یہاں پر 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور تقوی۔ صبر کا مطلب استقامت، مصیبت پہ جو ہے وہ بے قرار اور بے چین ہو کر وویلا نہ شروع کر دینا، بلکہ اسے برداشت کرنا۔ دل کی جو قوت ہے، جو مصیبت کو اور سختی کو برداشت کرنے کی ہمت ہے، یہ اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا خدا کا ڈر، کہ خدا سے جو تعلق ہے اور خدا کی طرف جو نگاہ التجا ہے وہ مسلسل باقی ہے۔ فرمایا یہ ہوگا اور اس کے ساتھ توکل ہوگا، تو فرمایا کہ پھر کفار تم پہ حملہ بھی کر دیں تو خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں تو ان صحابہ کرام کے حوالے سے بطور خاص ہے جو میدان بدر میں شریک ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب بھی ان اوصاف کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ آج بھی یہ صبر، تقوی اور توکل اگر بھرپور طریقے سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی جو واقعات اور جو یہاں پر بیان ہے۔ تو اب مدد ہونی تھی صبر اور تقوی کی شرط پہ،
اور مدد ہو بھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدر میں جتنے صحابی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شامل مانا۔ وہ اپنی زوجہ محترمہ کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی شامل مانا اور انہیں بھی بدر سے حصہ عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں اور یہ جو صحابہ کرام تھے، ان کا صابر ہونا، ان کا متقی ہونا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور دیگر جو صحابہ کرام تھے، ان کا صابر اور متقی ہونا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ جو صحابہ کی عظمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھے اور ایسا پڑھے کہ صحابہ کرام کی سیرت، کردار اور عظمت جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مدد اور نصرت کی جو حکمت ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ فرمائے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ فرمایا یہ جو خدا نے فرشتے اتار دیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے، اور یہ جو تمہاری مدد کی، کیوں؟ فرمایا تمہاری خوشی کے لیے، اے صحابہ تمہاری خوشی کے لیے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین مل جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی خوشی اور ان کے دلوں کا چین اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے، اور فرمایا کہ مدد و نصرت حقیقتاً صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری طور پہ ظاہری اسباب جو بھی ہوں، خواہ وہ اسباب ما تحت الاسباب ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرے، یا ما فوق الاسباب ہے کہ نبی ولی فرشتے مدد کریں، لیکن اس کے پیچھے حقیقی مدد خدا کی ہوتی ہے۔ اور مزید فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ فرمایا یہ جو خدا نے مدد اتاری تھی اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ مسلمانوں کی خوشی، مسلمانوں کے دلوں کا چین، اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں ان کے بڑے بڑے سرداروں کا جو ہے وہ ختم ہو جانا، اور ان کے ایک حصے کا کٹ جانا، اور ان کا رسوا ہو جانا، اور ان کا نامراد اور خائب و خاسر ہو جانا، تو حق بلند ہو جائے اور باطل کی پستی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ظاہر ہو جائے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ ہے جس کے تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک علاقے کے کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمیں کچھ مسلمان آپ دے دیں، ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، نماز سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ کہ اس زمانے میں جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ دوسروں کو بھی دین سکھایا کرتے تھے۔ کفار نے آ کے یہ عرض کی کہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو جو قرآن پڑھنا جانتے تھے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، 70، اور 70 کو روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے بچے اور ہر فرد کو جو ہے وہ قرآن سکھا دیا جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اصل میں دھوکہ کیا تھا۔ یہ 70 صحابہ کرام مکہ مکرمہ اور عصفان نامی علاقہ ہے، اس کے درمیان ایک جگہ تھی بئر معونہ۔ جب یہ 70 صحابہ کرام وہاں پہنچے تو کفار نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اب اتنا بڑا دھوکہ کہ دین اور قرآن کی تعلیم کے نام پر ان کو لے جایا گیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اور یہ سارے 70 کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ، جن کو سرکار نے قرآن سکھایا، دین سکھایا، نماز سکھائی، احکام سکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور بڑا دکھ ہوا اس کا کہ آپ کے 70 جو ہے وہ پیارے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ ان کافروں کے خلاف جنہوں نے دھوکہ دیا ہے ان کے خلاف آپ دعا کریں،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تو یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کا سلسلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ممانعت کا حکم آ گیا، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روک دی۔ ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے حبیب، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی ہلاکت کو انتہا تک پہنچانا تھا اپنی دعا کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر ان کافروں کے خلاف دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ظالم تھے، وہ خائن تھے، وہ دھوکے باز تھے، وہ غدار تھے، وہ قاتل تھے، وہ اسلام کی تبلیغ کا راستہ روکنے والے تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹا وعدہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک ایک حرکت ایسی ہے کہ صرف ان کے خلاف دعا کا معاملہ نہیں، بلکہ ایسے موقع پر اگر آج کے زمانے میں جیسے ہو تو ایسے لوگوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو ویسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک جینوئن کیس ہے کہ انہوں نے ہر اعتبار سے ظلم کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ لیکن بہت سے معاملات کے پیچھے جو ظاہری احکام ہے اس کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کے خلاف دعا کی جا سکتی، ظالم کے خلاف دعا کرنے میں حرج نہیں، قرآن و حدیث میں اجازت موجود۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید یہ کہ اگر کوئی اس طرح ظلم کرے تو اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، یہ بھی قرآن پاک میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ لیکن اس خاص واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی حکمتیں تھیں کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کافروں کے خلاف دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو فی نفسی ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے خلاف دعا کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یہ عقل، نقل اور قرآن ان سب دلائل کے مطابق تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکمتیں بتاتا ہے اور جو حکمتیں خدا کے علم میں ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے منع کر دیا کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں مشغول نہ کریں کہ آپ اس صدمے کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ ان کے خلاف دعا کرتے رہیں، بلکہ اس معاملے کو خدا کے حوالے کر دیں۔ اب خدا کی مرضی، جو مالک الملک ہے اور جو خالق کل ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے انہیں عذاب دے دے۔ تو یہ معاملہ آپ خدا کے حوالے کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جب یہ حکم دیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی۔ تو یہ اس پورے واقعے کا سیاق و سباق، اور اس پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ایک قسم کی اس حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، لہذا وہ اپنے بندوں کے بارے میں کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے، اس کا اختیار اسی کے پاس۔ ایک دوسری بات فرمایا کہ خدا جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخشے۔ تو لہٰذا اگر ہر کافر کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہی کر دیا جائے تو کوئی کافر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کفر اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے اور جو وہ تکوینی نظام کو چلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے جسے چاہے توبہ کی توفیق دے کے بخش دے اور جسے چاہے اسے اس کے کفر میں چھوڑے رکھے اور اس پر اسے عذاب دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جو اس کی ماننے والا ہو۔
اب اس کے بعد مزید احکام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اب یہ احکام جو ہیں یہ مسلمانوں کو سود کے بارے میں دیے گئے۔ سود جو ہے اس کا معاملہ واضح ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کی حرمت کو واضح طور پر بیان کر دیا، اور اب جو ہے وہ سود کی حلت کی صورت نہیں۔ دنیا کا نظام، بینکنگ کا نظام اگرچہ سود پہ چلتا ہے، لیکن اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پہ کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہ سود کے بارے میں واضح آیت کہ دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو۔ تو یہ آیت اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو اس طرح کی اور کتنی آیات ہیں جس میں سود کو واضح طور پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اچھا، دگنا در دگنا سود یہ ہے کہ جیسے ایک بندے نے کسی کو ₹1,00,000 دیا اور اس سے کہا کہ اس کے اوپر تم ماہانہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 5,000 روپے سود دو گے۔ اب اپنے وقت پر اگر وہ قرض واپس نہ کر سکا تو اب کہا کہ جو تم 5 دیتے تھے اب تم ماہانہ 10,000 روپے سود دیا کرو، تو یہ اس کو دگنا کر دیا۔ تو یہ ہے دگنا در دگنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی سود حرام ہے، کہ دگنا در دگنا تو حرام ہے اور اگر سنگل ہے تو جائز ہے، ایسا نہیں۔ سود جو ہے وہ یہ ہو کہ بھئی یہ پیسے دیے اور اس پر اتنا سود دینا، یہ بھی حرام، اور ادا نہ کرنے پر اسے ڈبل کر دیا، وہ بھی حرام۔ تو یہ تو ویسے ہی کوئی بات نہیں ہے کہ ڈبل تو حرام ہو اور سنگل جو ہے وہ جائز ہو۔ تو بہت سے ایسے عجیب و غریب لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو سود کی تائید اور حمایت کرتے ہیں، تو وہ آیت کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں دگنا در دگنا حرام ہے، ورنہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سود جو ہے وہ اسلام میں قطعی طور پہ حرام ہے، ایسا حرام کہ اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب اسی سود کے تناظر میں مزید فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بھی سود ہی کے حوالے سے فرمایا کہ سود نہ کھانا اور جہنم کے عذاب سے بچنا جو اصل تو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن سود خور بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ جو سود کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہو گیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو سود کو حرام سمجھ کر ہی کھائے تو پھر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور جہنم میں تو جائے گا لیکن کبھی نہ کبھی اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن کتنا عرصہ جہنم میں جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، وہ خدا کی مرضی اور مشیت کے اوپر ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اسی تنازع، یہ مطلق بھی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو ہر حکم میں، اگر خدا کی رحمت اور رحم کے طلبگار ہو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور یہ جو سود کے احکام خدا نے دیے اور گناہوں سے بچنے کے احکام جو خدا نے دیے ہیں اس میں بھی تم اطاعت اختیار کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا کہ جلدی کرو خدا کی رحمت کی طرف، خدا کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ یہ جلدی کیسے ہے؟ ایمان لانے میں جلدی کرنا، نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا، نمازوں میں، روزوں میں، راہ خدا میں خرچ کرنے میں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، نوافل پڑھنے میں، لوگوں کا بھلا کرنے میں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں جلدی کرنا، یہ جنت کی طرف جلدی کرنا ہے، یہ ذریعہ بخشش کی طرف جلدی کرنا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ فرمایا اتنی بڑی کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ سارے آسمان و زمین برابر کر دیے جائیں تو جتنا اس کا رقبہ بنے گا، فرمایا جنت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع جنت ہے۔
اور اصل کس کے لیے؟ فرمایا متقین کے لیے تیار کی ہے۔ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہوتے ہیں؟ ویسے تو جو خدا سے ڈرنے والا ہے وہ متقی ہے، یہ اس کی ایک مطلق تعریف ہے، لیکن یہاں اس کے اوصاف بیان کیے کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ خوشحال ہو یا تنگ حال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے بہت زیادہ ہوں گے تو ہی خرچ کرے گا، تھوڑے بھی ہوں گے تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ متقی آدمی کی پہچان ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے تاکہ خدا کی گرفت میں نہ آئے۔ جو خدا سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، اس میں غصے کو پینے اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نیکوں سے محبت فرماتا ہے۔ مزید ان کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ ان کی مزید پہچان ہے کہ اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا کہ کون ہے خدا کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا؟ خدا ہی تو گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو متقی ہیں یہ اپنے برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہی جانا کرتے ہی جانا کرتے ہی جانا، ایسا متقی نہیں ہوتا۔ متقی وہ ہے گناہ ہو جائے تو استغفار کرے، توبہ کرے۔ اب یہ جو متقی ہیں ان کا صلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ یہ ہے متقین کا بدلہ، خدا کی طرف سے بخشش ہے، اور جنت کے باغات ہیں، وہاں نہریں جاری، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اچھے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن۔